بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ویورز اینڈ لسنرز. ہم آج 14 اگست کے اسپیشل پروگرام میں آپ سے مخاطب ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہمارا یوم آزادی ہے. دل بڑا خوش ہے الحمدللہ کہ آج ہمیں 73 سال ہو گئے آزاد ہوئے ہوئے، اور جیسا بھی ہے پاکستان ہمارا اپنا ہے پاکستان. کہتے ہیں نا کہ حضور نے جیسے فرمایا، میں نے حدیث شروع میں عرض کی کہ وطن پرستی، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. بس آج سے ہم ایک عہد کر لیں، آج سے ہم اپنا جو ہے یہ بالکل ذہن بنا لیں کہ بس ہم نے اپنے وطن کو اپنی ذات سے فائدہ دینا ہے. حدیث مبارکہ سن لیجئے. میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم، خیر الناس من ينفع الناس، او کما قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو. بہترین انسان کون ہے؟ کہ جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو. میں آپ کی لائیو کالز کا بھی منتظر ہوں اور آپ کی لائیو کالز آ رہی ہیں. میں آپ سے سوالات لیتا ہوں. بس آخری بات عرض کر دوں کہ یاد رکھیے گا کہ اگر کہیں پر کوئی چیز خراب ہو رہی ہے، کسی چیز کی خرابی ہو رہی ہے ہمارے وطن میں، تو یہ وطن میرا ہے، یہ وطن آپ کا ہے. اس کی خرابی کو دور کرنا میرا اور آپ کا ایک دینی فریضہ بھی ہے، اور یہ ہمارا معاشرتی فریضہ بھی ہے، اور ہمارا جذبہ حب الوطنی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم اپنے وطن کو صاف، شفاف، ستھرا، ہرا بھرا رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے وطن کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا نصیب فرمائے. آمین. آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے کالر کی طرف. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون اور کہاں سے اور کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم مولانا صاحب، ظفر بات کر رہا ہوں کراچی وعلیکم سے. السلام. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہوٹر بجانا اور بائک سے سائلنسر نکال کے چلانا اور شور مچانا بھی کیا یوم اللہ آزادی منانا ہے؟ اللہ اکبر. یہ آپ نے ایسا سوال کر دیا ہے کہ شاید اس پر تو بہت دیر گفتگو ہو سکتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا، یہ ہوٹر بجانا، سائلنسر نکال کر ریس دے دے کر کے تکلیف دینا، اور آج کل ایک نیا باجا نکلا ہے وہ بچے بجاتے ہیں. بچے تو چھوڑیے، بڑے جوان لڑکے لڑکیاں 14 اگست کو یہ خرافات کے ساتھ. 14 اگست منانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی ہم شور شرابہ کریں. سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو ڈرایا. اب ہوا کیا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ بازار میں نا آپ کے آگے ایک شخص نا تیروں کا ترکش جس میں تیر رکھے جاتے ہیں، وہ تیر پیچھے لگائے ہوئے نا وہ جا رہا تھا. ان کے تیروں کے جو اوپر وہ جو نوک ہوتی ہے نا اس پر کور نہیں ڈالے ہوئے تھے، لیڈ نہیں لگا ہوا تھا اس کے اوپر. حضور نے اس کو روکا، بلایا، بولا کہ تو نے اس کے اوپر کور کیوں نہیں چڑھائے؟ عرض کیا رسول اللہ توجہ نہیں رہی یا نہیں لگا سکا. پھر حضور نے ایک تیر لیا اس سے، اور پھر تیر پکڑ کے نا یوں ڈرایا، ڈرانے جیسے مار رہے ہیں، مارا نہیں لیکن صرف ڈرایا. تو ڈرانے کے ساتھ ہی فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو خوف زدہ کیا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو خوف زدہ کیا اسلحے کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ، تو وہ اللہ عز و جل کی بنائی ہوئی پاکیزہ خوبصورت بہترین جنت کو، اس کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گا، جبکہ اس کی خوشبو 500 سال کی راہ سے آتی ہے. اللہ اکبر. جس نے کسی مسلمان کو ڈرایا، پھر جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، وہ شخص بھی جنت کے راستے پر نہیں چل پائے گا. ذرا غور کیجئے. آج ہم سائلنسر نکال کر موٹر سائیکل کو ریسیں دے رہے ہیں، لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ رہے ہیں. بس والے اتنا بڑا بڑا ہارن لگاتے ہیں، پاں پاں بجاتے ہیں، اتنا پریشر ہارن بجاتے ہیں. ایون کہ میں آپ کو اپنا گھر کا ایک واقعہ سناؤں. کینٹ پر ہمارے ایک رشتہ داروں کا گھر ہے، وہاں بس للی برج کے پاس بس نے زور سے ہارن بجایا. ان کی بھینس تھی گھر کی پالتو. آپ یقین کریں اس کا کلیجہ پھٹ گیا، وہ بھینس وہیں مر گئی اسی وقت اس پریشر ہارن کی وجہ سے. ذرا سوچئے کہ یہ چیزیں ہم جو دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، کیا ہم جنت کی طرف جا سکیں گے؟ یہی وہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو ہماری کل قیامت کے دن گرفت کرا سکتے ہیں، پکڑ کرا سکتے ہیں. عبادات یہ 5% ہیں، معاملات یہ 95% ہیں.
اللہ عز و جل نے ایک ایسی آبادی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آبادی کو اٹھاؤ، پھر آسمانوں تک لے جاؤ، اس کو پٹخ دو، برباد کر دو، اس کو عذاب دے دو۔ فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ، یا اللہ عز و جل، اس آبادی کے اندر تو ایک ایسا شخص ہے جو 24 گھنٹے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کی چیخیں تو مجھے زیادہ سناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف اپنی عبادت میں مصروف ہے۔ وہ لوگ جو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اور دیگر معاملات میں، گناہوں میں ملوث ہیں، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو جس کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہے تو اللہ کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ غور کیا آپ نے کہ جب ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو اس کے دل سے جو بددعا نکلتی ہے تو سوچ نہیں سکتے آپ کہ آپ کا کتنا کھانا خراب ہو سکتا ہے، ہمارا کتنا کام خراب ہو سکتا ہے، دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ تو یہ جو ون ویلنگ کرتے ہیں، سائلنسر نکالتے ہیں، ہوٹرز بجاتے ہیں، پریشر ہارنز بجاتے ہیں، یہ سارے کے سارے بہت بڑے گناہ یعنی حقوق العباد کو تلف کرنے کے گناہگار ہو رہے ہیں۔ اور جب بندے حقوق العباد تلف کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس وقت تک نہیں بخشے گا جب تک کہ وہ بندہ اپنے اس بندے کو معاف نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یس، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کسی کا دل دکھانا گناہ کبیرہ، کسی کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ، کسی کی آرام میں مخل ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑی بڑی محفلیں، ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، جو ہم بڑی بڑی نعت خوانیاں کرتے ہیں، بڑے بڑے ہم میلاد مناتے ہیں، اس میں ہم بڑے بڑے ساؤنڈ سسٹم لگاتے ہیں اور گلے پھاڑ پھاڑ کر ساری رات نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اسی محلے کے اندر، اسی علاقے کے اندر کچھ لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، صبح جاب کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے صبح اٹھ کر اپنی جابس پر رزق حلال کمانے کے لیے جانا ہوتا ہے۔ یہ عبادت نہیں ہے، جی ہاں یہ عبادت نہیں ہے۔ کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ آپ کمرے کے اندر بیٹھ کر عشق رسول میں اشک بہاتے ہوئے اکیلے ہی نعت پڑھ رہے ہوتے؟ کیا یہ 2 اشک آپ کی آنکھ سے بہہ گئے ہوتے اور یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے اور آپ عشق رسول کی جو ہے منزل پر پہنچ جاتے؟ بس اتنا ہی عرض کرنا مقصود تھا کہ ہم جو آج سمجھتے ہیں کہ جی ہم شاید لوگوں کے دل دکھا کر جنت میں چلے جائیں گے، تو صاحب یہ آپ کی ہماری بھول ہے کہ جب تک حقوق العباد ہم پورے نہیں کر کے آئیں گے اللہ عز و جل بھی ہماری بخشش نہیں فرمائے گا۔ بہرحال اس بات کے ساتھ ہم لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ اور ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ کہیں مت جائیے گا، ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر وقفے کے بعد۔ شکریہ۔ ویلکم بیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم وقفے سے مختصر سے وقفے کے بعد واپس آئے ہیں اور وقفے سے پہلے ہمیں ایک کالر نے کال کی تھی، ہم نے اس کا جواب دیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر کون ہے۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کون اور کہاں سے اور کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم مفتی صاحب، میں عتیق بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یوم آزادی یا یوم پاکستان منانا کیسا ہے؟ 14 اگست کے دن جھنڈیاں لگانا جائز ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ آیا یوم آزادی کی جھنڈیاں لگانا یہ جائز ہے؟ اس میں ناجائز کی کیا بات ہے؟ پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا۔ دیکھیں، خوشی کا اظہار ہر اس طریقے سے کرنا جائز ہے کہ جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ جی جھنڈے بنانے سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے تو بھائی آپ اس سے جا کر پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی دل آزاری ہو رہی ہے۔ جھنڈیاں لگانے سے اگر کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو آپ اس سے معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ ہاں البتہ یہ بات میں ضرور عرض کروں گا کہ جھنڈیاں لگاتے ہوئے پلیز ایک بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے، وہ کیا؟ یہ جھنڈے کی ایک حرمت ہے، اس جھنڈے ارض وطن کے پاکستان کے ہمارے سبز ہلالی پرچم کی ایک شان ہے، ایک عزت ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب 14 اگست گزر جاتی ہے تو پھر یہی جھنڈیاں زمینوں پر پڑے رول رہے ہوتے ہیں، ہمارے قدموں کے نیچے آ کر ان کا تقدس پامال ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ یقیناً ایک گناہ کی بات ہے، جی ہاں یہ گناہ ہے، اس پہ ہماری گرفت ہو سکتی ہے، ہمیں بچنا ہوگا۔ جھنڈیاں لگانا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن اتنی لگائیں جتنا کہ آپ اس کا تقدس اور احترام برقرار رکھ سکیں، آپ اس کی عزت کو برقرار رکھ سکیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو برائے مہربانی نہ لگائیں، کیونکہ اگر آپ کے لگانے سے پھر یہ جھنڈے گرے، پھر یہ نالیوں میں جائیں، ہمارے قدموں کے نیچے روندے جائیں، تو پھر یہ محبت کا مطلب
ڈھنگ نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ تو پھر خام خواہ کا دکھاوا ہے۔ البتہ میں آپ کو ایک بہت اچھا مشورہ دوں گا کہ جہاں آپ جھنڈے لگا رہے ہیں ایک جھنڈا لگائیں، اس کے ساتھ ایک پودا لگائیں، اپنے وطن کو گرین کریں، اپنے وطن کو سرسبز کریں کہ ہمیں اس وقت بہت سخت ضرورت ہے شجر کاری کی، پودے لگانے کی، درخت لگانے کی۔ خالی لگانا نہیں ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، اس کی آبیاری بھی کرنی ہے۔ جس طرح آپ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، بالکل اسی طرح آپ نے پودا لگا کے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اپنے لیے نہیں، آنے والی نسلوں کے لیے۔ آپ شاید اس کا سایہ دیکھ سکو یا نہ دیکھ سکو، لیکن آنے والی نسلیں جب دیکھیں گی کہ ہاں ہمارے بڑے ہمارے لیے درخت لگا گئے ہیں، 14 اگست کے دن انہوں نے یہ پودا لگایا تھا جو آج ایک تناور درخت بن کر ہمیں پھل بھی دے رہا ہے، ہمیں سکون بھی دے رہا ہے، آکسیجن دے رہا ہے، سایہ دے رہا ہے۔ ہم ہر ایک ہم میں سے آج کہتا ہے یار گاڑی تو میں درخت کے نیچے لگا دوں، لیکن درخت لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ پلیز 14 اگست کو میرا پیغام آپ سب سے ریکویسٹ ہاتھ جوڑ کر کہ خدا کے لیے پودا لگائیے، اپنے وطن کو سرسبز بنائیے۔ کہتے ہیں کہ درخت لگائیں بخت جگائیں۔ چلیں جی دیکھیں نیکسٹ کالر کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں فیصل بات کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ملک میں رہتا ہے کیا وہ بھی اپنے وطن سے محبت کرے گا؟ شکریہ۔ بہت اچھا سوال کیا جی آپ نے کہ اگر کوئی کسی غیر مسلم ملک میں رہتا ہے اور وہاں مسلمان ہے وہ، اور وہ کسی غیر مسلم ملک میں رہتا ہے، تو کیا وہ بھی اپنے وطن سے محبت کرے گا؟ جی ہاں، وہ بھی اپنے وطن سے محبت کرے گا۔ اور جیسی وہ ایک مسلمان ملک میں رہتے ہوئے، ایک مسلمان ملک کے شہری اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح وہ مسلمان جو کسی غیر مسلم ملک میں رہتا ہے وہ بھی اپنے وطن سے ویسی ہی محبت کرے گا۔ اس کے اصولوں کو، اس کے قواعد کو، اس کے قوانین کو، اس کے ضابطوں کو، اس کے آئین کو، اس کے منشور کو وہ بالکل پاسداری کرے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر یہ حدیث کے اندر جو ایک حضور نے فرمایا ہے کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، تو وہ اس سے اپنے آپ کو ہو سکتا ہے کہ محروم کر لے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ جو وطن پرستی ہے وہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ آپ جس بھی ملک میں رہتے ہوں، آپ جس بھی شہر میں رہتے ہوں، آپ نے اس کو ترقی دینی ہے، اس کی فلاح، اس کی بہبود، اس کی بہتری کے لیے آپ نے کام کرنا ہے۔ کیوں؟ آپ نے اس حدیث کے مطابق بھی اپنے آپ کو ڈالنا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، او کما قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمانوں کو نفع ہو، جس سے بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو نفع اور فائدہ پہنچے۔ اب ذرا غور کیجئے نا، ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، ہم ریاست مدینہ میں رہتے ہیں، جی ہم پاکستان میں رہتے ہیں۔ ہم نے پاکستان سے محبت کا کتنا ثبوت دیا؟ ہم نے اپنے وطن سے محبت کا کتنا ثبوت دیا؟ یقیناً ہمارے دعوے تو بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس ان دعووں کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ مجھے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ہمیں اپنے وطن سے بڑی محبت ہے، تو میں ان سے ایک سوال کیا کرتا ہوں، ہم نے وطن کو دیا کیا؟ ہم نے اس سے لیا ہی لیا؟ ہم نے اسے دیا کیا؟ ہم نے اس کا ریپے کیا کیا؟ ہمارا وطن پاکستان الحمدللہ اللہ عز و جل نے ہمیں بہت بڑا انعام عطا کیا۔ ہم یہ سوچ سکتے ہیں اس وقت کشمیر کی حالت کیا ہے، کس طرح وہاں کے نوجوان شہید کیے جا رہے ہیں، کس طرح وہاں کے بچوں کو، بچیوں کو، ان کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ کیا پاکستان، جو آج پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، فلاں ہے ڈمکانا ہے، ذرا سوچئے اگر پاکستان نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ہم اسی غلام ملک میں تیسرے درجے کے شہری بن کر رہ رہے ہوتے، ہماری کہیں پر سنوائی نہ ہوتی، ہماری کوئی آواز نہ ہوتی، ہمارے حقوق کے لیے کوئی بات بلند نہ کرتا، کوئی آواز بلند نہ کرتا۔ کیا یہ ہم شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں کہ ہاں
اللہ تو نے ہمیں نعمت دی. اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں جو فرمان ہے نا کہ لئن شکرتم، تم اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، تو میں اس میں مزید اضافہ کروں گا. تو یہ پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج 14 اگست کے دن میرا آپ سے اتنا ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے وطن پاکستان سے محبت کریں. اس سے محبت کی دلیل دیں. اس سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ اپنے ذاتی مفادات کو پس پشت ڈال کر اس کی بقا، اس کی بہتری اور اس کی ترقی کے لیے کام کریں. کہ جب یہ احساس ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے گا کہ ہمیں اپنے ذاتی مفادات کو نہیں بلکہ اپنے وطن کے مفادات کو مد نظر رکھنا ہے، جذبہ حب الوطنی خود بخود ہمارا اجاگر ہوگا اور ہمارے لیے انشاءاللہ یہ وطن، یہ پاک وطن، یہ پاک سرزمین انشاءاللہ ہمارے لیے نعمت کے ساتھ، برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ثابت ہوگی. اجازت چاہوں گا اس خوشی اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور پاکستان ارض مقدس پر ایک پودا لگا کر اپنے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بہت بہترین کام کر کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید شہریار داؤد اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے آپ کے پسندیدہ پروگرام روحانی مسائل کا حل سید شہریار داؤد کے ساتھ. آج 14 اگست ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا یوم آزادی ہے. آج پاکستان کو بنے ہوئے کم و بیش 73 سال ہو چکے ہیں. بہت خوشی کا دن ہے اور ہمیں خوش ہونا بھی چاہیے کہ ہمیں ہندو اور انگریز سامراج سے 1947 14 اگست 1947 کو نجات ملی اور یہ ارض مقدس، ارض پاکستان اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمایا. اور رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع تھا اور 27ویں شب تھی. بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اس سلسلے میں الحمدللہ. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اپنے وطن سے محبت کتنی ہے، ہم اس کے عشق میں کتنے ڈوبے ہوئے ہیں. ہماری وطن پرستی، ہماری جذبہ حب الوطنی، کیا ہم نے اس کا کوئی معیار بنایا؟ کیا ہم نے کوئی ایسی کسوٹی بنائی جس پر ہم اپنے وطن سے محبت کی جانچ کر سکیں، اس کو اینالائز کر سکیں، اس کو ہم کسی پیرامیٹر پہ ہم ناپ سکیں؟ آئے میں آپ کو آقا دو جہاں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سناؤں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وطن پرستی ایمان کا حصہ ہے. حضرت حضور نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں اور دیگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اللہ اکبر. پتہ چلا اپنے وطن سے محبت کرنا یہ اپنے ایمان کے اس حصے کو کامل کرنا، اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے مترادف ہے. دیکھنا یہ ہے کیا ہم آج اپنے وطن سے محبت کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرماتے ہیں تو مکے سے باہر پہنچ کر آپ مدینہ المنورہ میں جب پہنچتے ہیں، بلکہ مکے سے باہر پہنچ کر آپ نے ایک جگہ قیام فرمایا اور مکۃ المکرمہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا اے شہر مکہ، میں تم سے بڑی محبت کرتا تھا لیکن افسوس تمہارے رہنے والوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا. پھر آپ نے دعا کی، یا اللہ یہ شہر مکہ میرا پسندیدہ شہر تھا، اب تو مجھے اپنے پسندیدہ ترین شہر کی طرف لے جا. پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ المنورہ پہنچے. واہ واہ، کیا خوبصورت منظر رہا ہوگا جب بنو نجار قبیلے کی بچیاں چھتوں پہ بیٹھ کے انتظار کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں نوجوان لڑکے لڑکیاں خواتین بوڑھے مرد انتظار کر رہے ہیں. کس کا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہ سونا آنے والا ہے. ہائے ہائے،
کیا خوبصورت وہ منظر ہوگا جب آقا علیہ السلام مدینہ المنورہ پہنچے، آپ کی اونٹنی قصوہ جا رہی ہے، آقا نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کی مہار چھوڑ دو، یہ جہاں جائے جس کے گھر بیٹھے گی میں وہیں کا مہمان ہوں گا۔ خیر آپ مدینہ المنورہ پہنچے تو مدینہ المنورہ پہنچ کر آپ نے دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ فرمایا کہ اے اللہ، جس طرح مکہ کی محبت تو نے ہمیں عطا کی تھی، اسی طرح مدینے کی محبت بھی ہمیں عطا فرما، بلکہ اس سے بھی زیادہ مدینے کی محبت ہمیں عطا فرما، یہاں تک کہ اب دیکھیں مدینے کی محبت بھی مانگ رہے ہیں، اب آگے دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ فرمایا یہاں تک کہ اس مدینہ المنورہ کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے۔ اللہ اکبر، مدینے کی ہوا کو صحت بخش بنا دے، اور ہمارے سا اور مد، سا اور مد یہ دو پیمانے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ترازو ہوتے ہیں نا، تو اس وقت سا اور مد یہ پیمانے ہوا کرتے تھے ناپنے کے لیے، غلہ ناپنے کے۔ فرمایا ہمارے سا اور مد میں برکت عطا فرما دے، اور فرمایا مدینے کا وبائی بخار تو یہاں سے جحفہ، یہ ایک جگہ تھی مدینے سے باہر، فرمایا اے اللہ اس مدینے کے وبائی بخار کو تو جحفہ میں منتقل فرما دے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرے آقا جہاں جس وطن کو، جس شہر کو اپنا وطن قرار دے رہے ہیں، وہاں کے لیے کیا دعا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ اس کے آب و ہوا میں تو صحت بخش کر دے اس کو۔ مدینے کی آب و ہوا میں آپ کو پتہ شفا ہے، مدینے کی خاک میں شفا ہے، کہتے ہیں نا خاک شفا، ہائے ہائے۔ کئی لوگ تو مرنے کے بعد اپنے ساتھ اپنے چہرے پہ خاک شفا، مدینے کی خاک جو ہے نا چھڑکواتے ہیں، کیا کہ مدینے کی خاک سے ہمیں محبت ہے، مدینے کی سرزمین سے، عرب شریف سے ہمیں پورے کے پورے محبت ہے الحمدللہ۔ اب ہمارا وطن پاکستان ہے، ہمیں اپنے پاکستان سے بھی محبت ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا اے اللہ اس کی آب و ہوا میں تو صحت بخش کر دے، کیا ہم نے اپنے وطن کی آب و ہوا کو صحت مند بنایا؟ اس کے لیے کوشش کی، یا اس کے اندر ہم پولوشن ہی پولوشن ڈالتے رہے؟ اب بارشیں ہوئی ہیں حالیہ، کیسے ندی نالے بھر گئے، کیوں؟ وہ پولیوٹڈ تھے۔ ہماری ذاتی محبت، ہماری ذاتی مفادات لگتا ہے کہ ہمارے وطن کی محبت پر زیادہ حاوی ہو گئے۔ پھر یہ بھی فرمایا حضور نے کہ یہاں کے سا اور مدہ میں مولا کریم تو برکت ڈال دے، یعنی یہاں کی کاروبار میں تو برکت ڈال دے۔ کیا ہم نے اپنے پاکستان کے وطن کے یہاں کے کاروباروں میں ہم نے کبھی برکت کے لیے کوئی کوشش کی؟ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے؟ اے مولا کریم تو ہمارے پاکستان پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ تمہارے پاکستان کو شاد کر دے، آباد کر دے، ہرا بھرا کر دے، اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو تو آسائش، آرام، سکون، صحت، تندرستی اور امن عطا فرما۔ کبھی ہم نے سوچا، کبھی دعا کی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر ایک کو میں کر رہا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں، آپ تو مجھ سے سوال کریں گے انشاءاللہ، لیکن میں آج آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنے وطن سے کتنی محبت کی؟ ہم نے اپنے وطن سے محبت کا کوئی عملی نمونہ پریکٹیکیلٹی میں ہم نے دیا؟ کیا ہم نے کہیں چلتے ہوئے راستے سے پتھر ہٹا دیا؟ کیا ہم نے کبھی کسی کے لیے تکلیف کو آسان کر دیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، غور سے سنیے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جس دن، یعنی روز محشر کے دن، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، 1.25 میل پر سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، جسم پر کوئی کپڑا لتا نہ ہوگا، ایک دوسرے کو کوئی پہچان نہیں رہا ہوگا، اور فرمایا کہ اس وقت کوئی سایہ نہ ہوگا، لیکن اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا کہ جو دنیا میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہ جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ آئیے ہم سوچیں، ہم غور کریں، ہم فکر کریں کہ کیا ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے اپنی جگہ فکس کروا رہے ہیں، اپنی جگہ کی بکنگ کروا رہے ہیں، اپنے پلاٹ کی بکنگ کروا رہے ہیں؟ نہیں تو سوچئے۔ میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں ایک مختصر سے وقفے کے بعد، کہیں نہیں جائیے گا، ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔